السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ دوستوں، ہم سبھی لوگوں کے دل میں ہمارے مستقبل کے بارے میں جاننے کی بے چینی تو ضرور ہوتی ہے۔ پچھلے 50-60 سالوں میں ہماری یہ دنیا کافی ترقی کر چکی ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی شاپنگ کر سکتے ہیں، کھانا آرڈر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہم گھر میں بیٹھ کر ہی پوری دنیا کی انفارمیشن اپنے سیل فون پر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ٹیکنالوجی ہی نہیں، ہماری سائنس بھی کافی ترقی کر چکی ہے۔ آج کے زمانے میں ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ پچھلے 50-60 سالوں میں ہم نے کافی ترقی کر لی ہے، تو ذرا سوچئے آنے والے 50-60 سال یا پھر 100 سالوں میں ہم انسان کتنی ترقی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس ترقی سے انسانوں کو صرف فائدہ ہی ہوگا، بلکہ ہم انسانوں کو کافی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم مستقبل میں ہونے والے کچھ حالات پر نظر ڈالیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سال 2021 سے سال 2029 تک ہونے والے حالات کے بارے میں شاید ہم سب یہ تو ضرور جانتے ہیں کہ چائنا ورلڈ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور انڈیا اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے۔ لیکن سال 2022 کے آخر تک یہ بالکل الٹ ہو جائے گا، یعنی سال 2022 تک انڈیا ورلڈ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا اور چائنا دوسرے نمبر پر آ جائے گا۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کی وجہ سے فیمس ہے، لیکن سال 2021 تک ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا کام تقریباً پورا ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جدہ ٹاور، جس کی اونچائی تقریباً 3281 فٹ ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کی لسٹ میں سب سے آگے رہے گی۔ مستقبل میں نیو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ہمارے فون کے ذریعے اپنی لینگویج کو دنیا کی کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اور دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی انسان سے اس کی لینگویج میں بات کر پائیں گے۔ مستقبل میں ہماری گاڑیاں یونیورسل ٹریفک کنٹرول سے بھرپور ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریفک سگنل سے ہی صرف کمیونیکیشن نہیں کر پائیں گی، بلکہ یہ گاڑیاں اپنے آس پاس چل رہی گاڑیوں سے بھی کمیونیکیٹ کر پائیں گی، جس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ہم سبھی اپنے فون کو لاک کرنے کے لیے پاس ورڈ کا استعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آنے والے کچھ سالوں میں ہمارے فونز کو لاک کرنے کے لیے فیس ریکگنیشن، وائس، ریٹینا اسکین، یہاں تک کہ ہارٹ بیٹ کا بھی استعمال کیا جائے گا، جو پاس ورڈ یا پیٹرن کی جگہ پوری طرح سے لے لے گا۔ آنے والے کچھ سالوں میں 5 بلین سے بھی زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے لگیں گے، جو کہ 1987 میں ہماری پوری دنیا کی آبادی کے برابر ہے۔ سال 2025 تک ہماری زمین کی پاپولیشن تقریباً 8 بلین ہو جائے گی۔ مستقبل میں سیلف کلین بلڈنگز بنائی جائیں گی، جن پہ ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کی لیئر چڑھائی جائے گی، جس کی مدد سے ان بلڈنگز پر پڑی دھول، داغ دھبے سورج کی روشنی سے گرم ہو کر بارش سے دھل جائیں گے اور ان بلڈنگز کی چمک سالوں سال نئی جیسی ہی رہے گی۔ صرف یہی نہیں، اس ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ کا استعمال کپڑوں پر بھی کیا جائے گا، جس سے کپڑے دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس کچھ دیر دھوپ میں رکھنے سے کپڑوں پر لگی دھول، داغ دھبے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اور کوئی اسمیل بھی نہیں آئے گی۔ ہے نا یہ بالکل کمال کی بات؟ آگے سال 2030 سے 2060 تک ہونے والے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سال 2030 تک انٹارکٹیکا میں موجود برف کی چادر پگھلنا شروع ہو جائے گی اور سال 2037 آتے آتے یہ برف پوری طرح سے غائب ہو جائے گی۔ سال 2033 تک ہم انسانوں کو مارس پر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک پروگرام کی شروعات ہوگی جس کو نام دیا گیا ہے اروڑا پروگرام، جس کی مدد سے چاند، مارس اور زمین کے آس پاس موجود ایسٹرائڈز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے پر زور دیا جائے گا۔ سپر سونک جیٹس کا استعمال شروع کیا جائے گا، جو ایک خاص طرح کے ایندھن پر چلے گا، جس میں ایک خاص طرح کے ایئر مکسچر کا استعمال کیا جائے گا، اور اس جیٹ سے ہم لندن سے نیو یارک صرف آدھے گھنٹے میں ہی پہنچ سکیں گے، اور یہ ڈسٹنس طے کرنے میں ہمیں تقریباً 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ ایک طرح سے اگر ہم کہیں تو نئی ٹیکنیک سے ہم ہماری لائف کو اور بھی زیادہ فاسٹ بنا سکیں گے، اور ایسا کر کے ہم ہمارا قیمتی وقت بھی برباد ہونے سے بچا سکیں گے۔ مستقبل میں نینو سپر کمپیوٹرز کا استعمال کیا جائے گا، جس کا سائز سچ مانے تو ایک شوگر کیوب جتنا ہی ہوگا، جس کے اندر نینو پارٹیکلز کا استعمال کیا جائے گا، جس سے اس کمپیوٹر کو چلانے کے لیے کسی طرح کی وائرز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب نظر ڈالتے ہیں سال 2061 سے 2100 کے درمیان ہونے والے حالات پر،
سال 2075 تک ہماری زمین کے ایٹماسفیئر میں جو اوزون لیئر موجود ہے جو سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ ریز کو زمین پر آنے سے روکتی ہیں، پولوشن کی وجہ سے اس میں ہونے والے سوراخوں کو بھر کر واپس پھر سے پہلی جیسی ہو جائے گی، جس سے سورج کی یووی ریز زمین پر نہیں پہنچ پائیں گی اور اس سے ہونے والی بیماریوں سے پھر سے ہم بچ پائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ہمارے جسم کے ہر حصے میں آرٹیفیشل چپ کو لگانے میں کامیاب ہوں گے۔ ایسا کر کے ہم سوتے ہوئے بھی ہمارے دماغ میں لگی چپ کی مدد سے نئی انفارمیشنز کلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر ہمیں اپنا وزن گھٹانا ہو تو ہم ہمارے پیٹ میں چپ لگوا کر اس کی مدد سے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر پائیں گے، اور اگر اور بھی کہا جائے تو ہم آنے والے دنوں میں آرٹیفیشل آنکھیں اور سینتھیٹک بلڈ اور انہینسڈ ہیئرنگ والے کانوں کا بھی استعمال کر پائیں گے، اور زیادہ تر لوگ میڈیٹیشن کی بجائے سائنٹیفک طریقوں پر زندہ رہیں گے۔ 21ویں صدی کے آخر تک بدلتے موسم کی وجہ سے ایمیزون رین فارسٹ کا 83% حصہ ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے زمین پر ہر جگہ خشک اور بنجر ہو جائے گی۔ 21ویں صدی کے آخر تک سمندر کے نیچے چلنے والی ٹرینز کے لیے ٹنلز بنا دی جائیں گی، جس سے میگنیٹک پاور کے ذریعے چلنے والی ٹرینز کی شروعات ہوگی، جس کی سپیڈ تقریباً 4000 میل پر گھنٹہ ہوگی، جس کے ذریعے امریکہ سے یورپ کا فاصلہ 1 گھنٹہ سے کم وقت میں ہی طے کر پائیں گے۔ سال 2100 تک سپر سونک ٹیوب ٹنلز کے ذریعے ہم پوری دنیا کی سیر کر پائیں گے، جو میگنیٹک فیلڈ کی مدد سے کافی تیزی سے اپنا سفر طے کریں گے۔ سال 2100 تک سب سے ترقی یافتہ ملک اگر ہوگا تو وہ ہے ساؤتھ انٹارکٹیکا۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں کی برف پوری طرح سے پگھلنے کے بعد یہاں انسان اپنی بستیاں بسائیں گے اور اونچی عمارتیں بھی بنیں گی، اور یہاں آبادی تب تک لاکھوں میں ہو جائے گی۔ سال 2090 تک زمین پہ برف پگھلنے کی وجہ سے سمندر کی اونچائی لگ بھگ 6.5 فٹ تک بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے سمندر کے پاس موجود لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت ساری لینگویجز ختم ہو جائیں گی۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں لگ بھگ 7000 لینگویجز بولی جا رہی ہیں، لیکن آنے والے سالوں میں یہ تعداد آدھی یعنی 3500 کے قریب پہنچ جائے گی۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔